يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھی سے خوف رکھو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، پہلے یا ایھا الناس اعبدوا سے تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا تھا اور عام نعمتیں ذکر کی تھیں۔ اب خاص بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کراتا ہے۔ اسراء کا معنی بندہ اور ایل کا معنی اللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کے 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان کو خاص خطاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علم و فضل کا بڑا رخ تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیا تو وہ سچے رسول ہوں گے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان تھا کہ ان میں ہزاروں نبی بھیجے اور انہیں تورات دی۔ ان انبیاء کی زبان سے اور تورات کے بیان میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہوگی۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ عہد تھا کہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت دیا جائے گا، لیکن انہوں نے دولت اور سرداری کی خاطر عہد کو بھلا دیا اور دین کو تبدیل کر دیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ نے فرمایا کہ سچی گواہی دینے سے اگر تم ڈرتے ہو کہ لوگ مخالف ہو جائیں گے اور نذرانے بھی بند ہو جائیں گے تو کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، پہلے نبی پر ایمان لانے کو حکم دیا، پھر اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی اور تسلی دی کہ قرآن تمہارا مخالف نہیں بلکہ تمہاری اصل کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اعتقادی مسائل، انبیاء کے واقعات اور ان کی اتباع وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ شرعی احکام میں اگر کچھ تبدیلی ہے تو یہ مخالفت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ زمانے کی ضرورت کے مطابق پہلے بھی تبدیلی کرتا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور قرآن کی موافقت دیکھ کر تمہارا تو یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے ایمان لاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ہی پہلے کفر کرنے لگو۔ اگرچہ مدینہ کے یہود سے پہلے مکہ کے قریش نے کفر کیا تھا، لیکن ان کا کفر جہالت پر مبنی تھا۔ جان بوجھ کر کفر کرنے میں پہل یہود نے کی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن قلیل سے مراد فانی دنیا ہے، یعنی دنیا کی خاطر میری آیات کو نہ چھوڑو اور نہ ان میں تحریف کرو۔ بعض علماء کے خیال میں یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ تعلیم قرآن کا معاوضہ لینا حرام ہے، لیکن مسئلہ کی اصل صورت یہ ہے کہ خریداری میں جس طرح چیز کی قیمت گاہک کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اسی طرح قرآن کی محبت یا ثواب کی نیت دل سے نکل جائے اور صرف مال کی خاطر تعلیم دی جائے تو یہ معاوضہ واقعی حرام ہے، اور حدیث کی روح سے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر تعلیم قرآن کے لیے فراغت اور اطمینان حاصل کرنے کی غرض سے کچھ معاوضہ لیا جائے تو جائز ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، إِيَّايَ فَارْهَبُونَ میں فرمایا گیا تھا کہ دنیاوی خطرات کا خوف بھی مجھ سے رکھو، اور یہاں فرمایا کہ کفر اور حرام خوری کی اخروی سزا کا خوف بھی مجھ سے رکھو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔
اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہودیوں نے کچھ باتیں گھڑ کر تورات میں شامل کر دی تھی۔ ایسی بدعات سے بھی حق کی اصلیت چھپ جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واضح دلائل تھے وہ ان کو بھی چھپا دیتے تھے، اس لیے انہیں شرم دلائی گئی کہ حق کو جانتے ہوئے یا کتمان حق کی سزا کو جانتے ہوئے تم یہ جرت کیوں کرتے ہو؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہود نے نماز میں رکوع کو ترک کر دیا تھا، اور باجماعت نماز کو تو وہ دینی مسئلہ نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں تاکید کی گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں مل کر نماز پڑھو تاکہ قبولیت بھی ہو اور مسکینوں کی صف میں کھڑا ہونے سے تمہارا نسلی غرور بھی ختم ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بر کے اصل معنی وفا کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہو یا بندوں سے۔ قسم اور عہد میں وفا کو بھی بر کہتے ہیں۔ علماء یہود کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا سبق دیتے ہو لیکن خود بے وفائی کرتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے رہتے ہو، عمل کے لیے نہیں بلکہ علم کا روح جمانے اور نذرانوں سے جیب گرمانے کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل یہ نہیں کہتی کہ عوام سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تبلیغ کا عملی نمونہ بھی پیش کرو؟ اس آیت میں بے عمل علماء کو نیکی کی تبلیغ پر نہیں ڈانٹا گیا بلکہ عمل نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ تبلیغ دین مستقل فرض ہے جو عمل نہ کرنے سے ساقط نہیں ہوتا، لیکن خطباء کو بے عمل ہو جانے پر سخت ذلت اٹھانی پڑے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک شخص دوزخ میں اپنی انگڑیوں کے ڈھیر کے گرد چکر کاٹے گا۔ دوزخی پوچھیں گے کیا وجہ ہوئی؟ تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ جواب دے گا میں تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود باز نہیں آتا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ موت کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور قیامت کو زندہ ہو کر اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کا معنی ہے باندھنا اور روکنا، یعنی نفس کو غربت، بیماری یا دشمنان دین کے مقابلہ میں حق پر مضبوط رکھنا اور حرام خواہشات سے نفس کو روکنا اور قابو کرنا۔ احکام شریعت پر پابندی نفس انسانی کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور دستگیری کی اشد ضرورت ہے جو صبر اور نماز سے حاصل ہو سکتی ہے، یعنی دل میں حق پر ڈٹ جانے کا عزم ہو اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اس کے فضل و رحمت کی دعا جاری رہے تو بے سر و سامانی کی حالت میں بھی دلوں کو حوصلہ اور دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے گدی چھوڑنا اور دولت کو ٹھکرانا اور لوگوں کی دشمنی مول لینا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ وہ صبر اور نماز کے ذریعہ اس کو آسان بنا سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے۔ جنگ احزاب کی رات سخت گھبراہٹ تھی، آپ نوافل میں مشغول رہے۔ بدر کی رات صحابہ پر نیند طاری تھی اور آپ صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عمر نے بھائی کی موت کا غم ہلکا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کو وقت کی پابندی اور آداب و شرائط کے ساتھ ہمیشہ ادا کرنا بڑا بھاری کام ہے، لیکن جو لوگ بندہ عاجز بن کر رہیں ان کے لیے نماز راحت جان ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نصب کے مغرور
اور دولت و عزت کے نشہ سے چور کے لیے نماز وقت کا ضیاع، طبیعت کی گرانی اور کسر شان ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ظن کا معنی گمان ہے، لیکن اس مقام پر بلکہ قرآن میں اکثر جگہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ملاقات رب سے مراد موت ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، جو شخص اللہ کی ملاقات چاہتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت یعنی موت آنے والی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، انا لنکرہ الموت، ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ مومن کو موت کے وقت جب بشارت ملتی ہے کہ اللہ تم پر راضی ہے اور تمہارے لیے جنت کی عزت و راحت ہے، تو اس وقت اسے اللہ کی ملاقات سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ ڈیر معمولہ پر شہید ہونے والے صحابہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا، انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، ہماری رب سے ملاقات ہو گئی ہے، وہ ہم پر راضی ہے اور اس نے ہمیں بھی راضی کر دیا ہے۔ یہاں ملاقات سے مراد موت شہادت ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کے دل میں اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور قیامت کی جواب دہی کا خوف ہوتا ہے، ان کے لیے صبر کرنا اور نماز کا پابند ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، العالمین سے مراد انبیاء بنی اسرائیل کے دور کی مختلف قومیں ہیں۔ بنی اسرائیل توحید کے داعی ہونے کی بنا پر سب پر فضیلت رکھتے تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ مرتبہ آپ کی امت کو نصیب ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ یا اس معنی میں بنی اسرائیل تمام زمانوں میں افضل ہیں کہ جتنے نبی ان میں آئے ہیں اور کسی قوم میں نہیں آئے، اور جتنے انتظامات معجزانہ طور پر ان کے لیے کیے گئے ہیں اتنے کسی امت کے لیے نہیں کیے گئے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہاں ایمان و عمل کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ موحد نمازیوں کے لیے انبیاء کی شفاعت اذن الہی کی پابند ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، اور آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار ہیں۔ نسائی شریف میں ابن عباس سے روایت ہے کہ کسی نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل ایک شخص کی پیدائش کے منتظر ہیں جو انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائے گا۔
فرعون نے حکم دے دیا کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور خدمت کے لیے ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی پشت و خون کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرعون کی گود میں پالا، پھر انہی کے ذریعہ فرعون اور اس کی حکومت کو تباہ کیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، مصر میں ایک عرصہ حق و باطل کی کشمکش رہی، آخر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ایک رات روانہ ہو گئے۔ سورج نکل رہا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ فرعون فوجیں لے کر تعاقب کر رہا ہے اور سامنے بحر قلزم ہے۔ ان کے گھبرانے پر موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ بنائے گا۔ حکم ہوا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ اس معجزہ سے پانی پھٹ کر پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اطمینان سے پار ہوئے۔ فرعون اور اس کی فوجیں ان کے پیچھے داخل ہوئی تو اللہ کے حکم سے دریا میں طوفان آ گیا، وہ سب غرق ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن ہوا۔ یہود اس روز شکر کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ اور صحابہ کرام عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ أَعْطَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمایاں سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا کہ انہیں تورات عطا کی جائے۔ بعد میں بنی اسرائیل نے بشا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، اس شرک پر انہیں ظالم کہا گیا۔ ثم عفونا عنکم، عفو کا معنی ہے غلطی کی سزا نہ دینا یا زیادتی کا انتقام نہ لینا۔ اگر عفو کے ساتھ غفران کا ذکر ہو تو عفو سے دنیا کی سزا کی معافی اور مغفرت سے آخرت کی سزاؤں سے معافی مراد ہوگی، جیسے فاعف عنہم واستغفر لہم، انہیں دنیا کی سزا سے معافی دے دو اور آخرت میں معافی کے لیے دعا کرو۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے اور اللہ بہت سے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ بچڑے کی پوجا پر اکثر بنی اسرائیل کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم سخت خسارے میں پڑ جائیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا عذر معقول سن کر دعا کی رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، تو اس کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے ان قریب ان پر ان کے رب کی طرف سے غضب نازل ہوگا۔ لیکن والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعد ذلك وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد قائم ہو گئے اور ایمان کو قائم کیا، تیرا رب ان گناہوں کے بعد بھی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس دستور الہی کے مطابق جنہوں نے توبہ کر لی انہیں سزائے قتل سے پہلے معاف کر دیا گیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے اس جرم عظیم کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا۔ آیت میں اسی معافی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد معجزات ہیں۔ یا فرقان ایسے واضح قوانین کو کہا گیا ہے جن کے مطابق فیصلہ کرنے میں کوئی الجھاؤ باقی نہیں رہتا، اور کبھی کتاب کو ہی اس خاص صفت کی بنا پر فرقان کہہ دیا جاتا ہے۔
جیسے تبارک الذی نزل الفرقان، اس میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، اور فرقان اس فہم و فیاض اور نور بصیرت کو بھی کہا جاتا ہے جو تقوی اختیار کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں نور بصیرت عطا فرمائے گا جس سے تم حق و باطل اور بھلے برے کی تمیز کر سکو گے۔ قرآن مجید میں معرکہ بدر کو بھی فرقان کہا گیا ہے کہ اس سے دنیا کے سامنے حق کی عظمت اور باطل کی بد انجامی ظاہر ہو گئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کی آگے توبہ کرو اور اپنے عزیزوں کو قتل کر دو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ وضاحت فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اوپر گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا کہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا کے مطابق معاف کر دیا تھا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم میں اسی معافی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو گسالہ پرستی کے شرک پر قتل کی سزا دی گئی۔ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ جب اطاعت کا عہد لینے کے لیے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ لٹکا دیا گیا تھا، اس وقت کچھ ضدی لوگوں نے صاف طور پر کہہ دیا تھا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ اور یہ ان کی وقتی خطا نہیں تھی بلکہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے اندر کفر تھا جس کی وجہ سے بچڑے کی عقیدت و محبت ان کے دلوں میں رچ گئی تھی۔ شرک پر اصرار اور اطاعت سے انکار کفر و ارتداد تھا جس کی سزا میں انہیں قتل کیا گیا۔ چونکہ وہ عزیز و اقارب تھے اس لیے انفسکم کا لفظ بولا گیا ہے، اور ان چند مرتدین کے قتل کے لیے بھی انہیں سمجھانا پڑا کہ تمہارے رب کے نزدیک اس باغی عنصر کو ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ دین اسلام میں بھی ارتداد کی سزا قتل ہے جس کا نفاذ اسلامی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل کی روح سے قتل کی سزا صرف چند لوگوں کو دی گئی تھی جنہوں نے توبہ کی بجائے بغاوت کی تھی، لیکن مفسرین نے اس مقام کی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے گسالہ پرستی کے شرک سے توبہ کی صورت یہ تھی کہ وہ پوری قوم بلا امتیاز ایک دوسرے کو قتل کریں، پھر ان پر بادل کا اندھیرا کیا گیا۔ اس طرح اندھا دھند قتل عام کے نتیجہ میں جب 70,000 آدمی قتل ہو گئے تو معافی کا اعلان کیا گیا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو شرک سے بچ گئے تھے ان کو حکم ہوا کہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں۔ مجرم لوگ جمع ہو کر ایک میدان میں بیٹھ گئے اور توحید والوں نے 70,000 یا تورات کی ایک روایت کے مطابق 3,000 آدمی قتل کیے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں کہ تمام انبیاء کرام نے شرک اور دوسرے گناہوں سے توبہ کے لیے ندامت اور استغفار کی تلقین کی ہے اور قتل کی شرط پیش نہیں کی، تو پھر بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر قتل کی شرط کیوں رکھی گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس قوم کی دینداری کا یہ حال ہو کہ اطاعت کا عہد لینے کے لیے ان پر پہاڑ گرانے کی دھمکی دی گئی ہو، اور جو اپنے محسن و نجات دہندہ پیغمبر کو یہ جواب دیں کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ ان سے لڑائی کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ایسے بے وفا لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے 70,000 باپ بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کر دیں۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک وغیرہ کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو دستور پہلے سے جاری ہے بنی اسرائیل کی معافی کے لیے بھی وہی عمل میں لایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس مقام کی تفسیر میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ عام تفاسیر سے الگ ہے، اور اس کے لیے گنجائش یہ تھی کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُم میں اجمال ہے، اور قرآن کریم میں کسی جگہ بھی قتل عام یا متعین تعداد کا ذکر نہیں، اور رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی کوئی ایسی صراحت نہیں ملتی۔ اس لیے تعداد وغیرہ کی تفصیلات کا ماخذ اسرائیلی روایات ہی ہو سکتی ہیں جن سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ اس لیے قرآنی آیات کی روشنی میں ہی اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان اصبت فمن اللہ وان اخطأت فاستغفر اللہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وضاحت حتی نر اللہ جہرۃ، گوسالہ پرستی کے اجتماعی جرم کے متعلق تفصیلی احکام کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے اور اپنے ہمراہ کوہ طور پر لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بادل جیسے نورانی حجاب میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد واپس آئے اور احکام بیان فرمائے تو قوم کے نمائندے کہنے لگے ہمیں آپ کی باتوں پر یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں گے۔ اس گستاخی پر بجلی زور سے کڑکی اور پہاڑ پر زلزلہ طاری ہو گیا اور وہ دہشت سے مر گئے۔ بعد میں حضرت موسیٰ کی دعا سے زندہ ہوئے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ جزیرہ نما خیمہ میں جب خیمے پھٹ گئے اور دھوپ ستانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کو سائبان بنا دیا، اور خوراک کے ذخیرے ختم ہوئے تو من و سلوہ عنایت فرما دیا۔ من ایک قسم کی گوند تھی جو صبح کے قریب چھوٹے دانوں کی مانند شبنم کی طرح برستی اور اس کے ڈھیر لگ جاتے، شہد سے زیادہ میٹھی اور لذیذ تھی۔ اور سلوہ بڈیر جیسا پرندہ تھا، شام کے وقت ان کے جھنڈ قریب آ کر بیٹھ جاتے، بنی اسرائیل انہیں کباب بنا کر کھاتے تھے۔